اگر کہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے پہ بات کی ہے, کنڈیمٹ کیا ہے بھارتی حکومت کو اور بھارتی ایجنسیز کو جو وہاں پہ قتل و غارت کر رہے ہیں صرف اپنی جو سیاست کو بچانے کے لیے, چمکانے کے لیے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں, اور نریندر مودی کا خونی کردار جو ہے وہ بالکل سامنے آ چکا ہے, اس وقت بھی اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے, نہیں کی, میری نظر سے نہیں گزری. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب, اگر ہم بات کریں میاں شہباز شریف, ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, لیکن وہ ان کے گلے میں چونکہ ڈھول بھی ہے, وہ پرائم منسٹر ہیں, انہیں بجانا پڑے گا. وزیر اعظم پاکستان ہے تو ان کو تو یہ کرنا پڑے گا جو وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ میں بینگ اے پاکستانی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بالکل میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بھی ایک پرزور قسم کا جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ آنا چاہیے اور مذمت آنی چاہیے. میری نظر سے نہیں گزرا. بھائی اگر میں نے اوور لک کر دیا ہوگا تو میں معذرت کر لوں گا, لیکن میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. لیکن سر ہم جس طرح بات کرے تھے, ہماری پچھلی ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں پریویس پوڈ کاسٹ میں, کہ ان کا لندن سے جلدی واپس آنا شاید اس بات کی دلیل تھی یا سگنل تھا اس طرف کہ وہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں, جو واٹر ڈسپیوٹ ہے ود ان پروونسز یا جو پاکستان انڈیا کے حالات ہیں, اس کی وجہ سے وہ واپس آئیں تاکہ وہ چیزوں کو دیکھ سکے. ایز ان کی سپورٹ بہت ریکوائرڈ ہے ایز اے بیک بون فار پالیٹکس, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, یعنی کہ وہ اس مقصد کے لیے آئے ہی نہیں ہے. وفاق میں ان کی حکومت ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس میں ان کی حکومت ہے. لیکن ابھی جو میجر مسئلے چل رہے ہیں, یہاں پہ ڈاکٹرز کا ایشو ہو, یہاں پہ کسانوں کا ایشو ہو, یہاں پہ گورننس کا ایشو ہو, یہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات ہوں, وہ خود میٹنگز میں موجود ہوتے ہیں. جو میٹنگز مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کنڈکٹ کرتی ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں, اس میں بیٹھتے ہیں. تو یہ تو ٹاپ پرائیورٹی ہے نا. اس میں میرے لیے یہ حیران کن ہے, یہی نا, میرے لیے یہ تھوڑا حیران کن ہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی دبنگ انداز میں جس طرح کی ان کی شخصیت ہے ابھی تک. ہاں, اگر ہم ان کو سبکدوش کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی وہ تو براہ راست ان کے پاس کوئی آفس نہیں ہے, میں آفس کی بات نہیں کر رہا, وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں, ان کی بات جو ہے اس میں وزن ہوتا ہے. قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے, قوم کو یکجا کرنے کے لیے, اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا کرنے کے لیے, سولیڈیرٹی کے لیے ان کی ہوئی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے آج بھی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب وہ مختلف ایک صوبے کے حوالے سے کی جانے والے اجلاسوں اور میٹنگز میں موجود ہوتے ہیں, اس میں اپنا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, تو یہاں بھی ان کو بات کرنی چاہیے. ضرور. لیٹس سی, ابھی ہم نے یہ جو گلہ کیا ہے, کیا پتہ کچھ نہ کچھ آلریڈی چل رہا ہو اور اس حوالے سے کوئی نہ ڈسکشنز ہو رہی ہوں یا کوئی پراپر پلانز یا ایکٹیویٹیز ہونے والی ہوں. لیکن ابھی تک تو فی الحال جو بھی ہے وہ ہم سب کے سامنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اگر نون لیگ کی جانب سے, نواز شریف صاحب کی جانب سے ایکسکلوسیولی اس واقعے کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے. موونگ آن سر, یہ بتائیے, ہم اب پی ٹی آئی کی جانب چلتے ہیں. صنم جاوید جو ہیں اور ان کے ہسبینڈ کو پھر سے گرفتار کر لیا ہے, وجہ کیا ہے؟ نہیں, پھر سے آپ کے جو پھر سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو عادت ہے گرفتار ہونے کی, یا جو ان کو گرفتار کرتے ہیں ان کو عادت ہے کہ بار بار صنم کو ہی گرفتار کر لیتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کیا وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ صنم ہوتا ہے نا, جو دوسرے والا صنم ہوتا ہے کہ وہ اس کو تو بندہ ہر وقت چاہتا ہے کہ وہ گرفتار ہی رہے, تو لیکن یہ تو نام ہے صنم ان کا, صنم جاوید. اچھا, وہ بڑی لمبی چوڑی 9 مئی میں جیل کاٹ کے آئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. اچھا, جب وہ جیل کاٹ کے آئیں تو ابھی ان کیسز سے وہ بری نہیں ہوئیں, وہ ضمانت پر ہیں. جب ضمانت پر کوئی شخص ہوتا ہے تو اس نے اس کا ٹرائل جو ہے وہ فیس کرنا ہوتا ہے, ٹرائل بھگتنا ہوتا ہے. اس ٹرائل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ہیئرنگز پہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں. جب تک آپ کو استثنا نہیں ملتا, آپ کو ایگزیمپٹ نہیں کیا جاتا, حاضری معافی کی درخواست آپ کی قبول نہیں ہو جاتی, تب تک آپ کو ڈسپلن میں رہنا پڑتا ہے. اور ہر تاریخ پہ, اور یہ تو کیسز بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں تھے, تو وہاں پیش ہونا پڑتا ہے. میرے خیال میں انہوں نے کچھ پیشیاں مس کی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو آپ سننا چاہتی ہیں وہ ایک اس طرح کے اوٹ پٹانگ جو ہے نا, ایسے حالات میں بھی ٹویٹ کرتی رہتی ہیں اور اس سے باز نہیں آتی, اور وہ مختلف ایکٹیویٹی میں سڑکوں پر بھی نظر آتی ہیں. اور گرفتار تو ان کو 9 مئی میں ہی کیا گیا ہے جو میری اطلاع ہے, مگر جو ہے نا بعض اوقات آپ کو کسی اور جرم میں کسی اور جرم پر گرفتار کر لیا جاتا ہے.
تو وہ ان کو پتا ہے وہ کیا کر رہی ہیں آج کل, تو وہ انہیں بھی پھر باز آ جانا چاہیے تھوڑا سا. جب اس طرح کی صورتحال ہو تو تھوڑا سیریس ہو جانا چاہیے. تھوڑا اتنا نان سیریس رویہ جو ہے نا, آج جب پوری قوم جو ہے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے, آج افواج پاکستان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, تو آپ اس طرح کے جو ہے نا ایک زومنی اور اس طرح کے جو ہے نا لیٹ ڈاؤن کرنے والے ٹویٹ کرنا مناسب بات نہیں ہے. یہ میں نے اب آپ کو اندر کی بات بھی بتا دی ہے. تو اس دفعہ صرف یہ ہوا کہ وہ ان کے ہسبینڈ کو, عتیق الرحمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ایک مجھے وہ عتیق الرحمان یاد آتے ہیں, میرا کے ہسبینڈ بھی عتیق الرحمان تھے, تو وہ انہوں نے میرا پہ کیس کیا ہوا ہے, نکاح پر نکاح کرنے کا کیس, تو وہ بھی چل رہا ہے. تو مجھے عتیق الرحمان وہ بھی یاد آ گیا. تو اب یہ ہے کہ اس کو پھنسوا دیا اپنے ہسبینڈ کو خام خواہ, اس کا کوئی بیچارے کا قصور بھی نہیں ہوگا. یہ اسی طرح ہوا. ایک پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں عائشہ اقبال, تو وہ ویسے تو ہماری بھابھی لگتی ہیں, تو وہ 9 مئی میں تھیں, وہ کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس موجود تھیں وہ, اور جیو فینسنگ میں ان کا وہ نمبر آ گیا. جب نمبر آیا تو گھر پہ ریڈ ہوا, تو اقبال صاحب موجود تھے, عائشہ بی بی موجود نہیں تھی. انہوں نے اقبال صاحب کو گرفتار کر لیا. 4.5 مہینے اقبال صاحب عائشہ کا ہسبینڈ ہونے کے جرم میں جیل میں رہے, اور کرونا ان کو ہو گیا, تو پھر ان کی ضمانت ہوئی, اور ان کو ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ اپنی بیوی کو آپ جو ہے وہ پروڈیوس کریں, وہ آ جائیں گی, اصل ملزمہ تو آپ کو چھوڑ دیں گے. لیکن وہ سیدھا آدمی, انہوں نے کیا کہ ادھر ادھر چھوٹ جائے گا, ادھر بیوی چھڑ دے گی. تو انہوں نے گھر بچایا لیکن خود نہیں بچے. 4.5 مہینے جیل کاٹی اقبال صاحب نے, عائشہ اقبال جو ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کی. تو سرم کے ساتھ یہ ہوا. سر یہ بتائیں, ٹک ٹاکر مسٹر رجب بٹ کی بات کرتے ہیں, سنا ہے کہ وہ لندن پہنچ گئے. مسٹر رجب بٹ تو دیکھیں آپ اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے وہ مسٹر پاکستان ہے. وہ ایک اشتہاری ملزم ہے, اور وہ اس کی غلط فہمی ہے کہ لوگ بھول جائیں گے. وہ جو ہے وہ 295A کا مرتکب ہے, اس پہ پرچہ ہے, وہ اشتہاری ہو چکا ہے, اور اشتہاری کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہوگا یا کسی بھی وقت ہو جائے گا. اور اشتہاری کی کارروائی کا جب آغاز ہوگا تو پھر انٹرپول کو لکھا جائے گا, ایف آئی اے متحرک ہوگا, ریڈ وارنٹ جاری ہوں گے, انٹرپول کے ذریعے اس کو پاکستان لانے کی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا, اور وہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اگر وہاں پہ کہیں غائب ہوتا ہے, اس کو پروڈیوس نہیں کر پاتے, تو اس کی منقولہ و غیر منقولہ جو جائیدادیں ہیں یہاں پہ وہ ضبط ہو جائیں گی, اس کی پراپرٹی ضبط ہو جائے گی, پھر اس کی نیلامی ہوگی, اور وہ دیگر ٹک ٹاکر جو ہیں وہ اونے پونے پھر اس کو خریدنا شروع کریں گے. تو بہرحال وہ اب لندن پہنچا ہے, اور میری جو اطلاع ہے کہ وہ لندن اسائلم اپلائی کرے گا. اس نے اسائلم اپلائی کرنا ہے. وہ ایک نانی والا ٹک ٹاکر ہے, وہ بتاتا ہے جی میں اس کے گھر پہ ہوں, اور اس نے اپنا گھر خالی کروا دیا ہے. تو وہ ادھر میری اطلاع ہے کہ جیل کے اندر ایک بیرک بھی خالی کروا لی گئی ہے اس کے لیے, اس کی صفائی بھی ہو چکی ہے, پینٹ بھی کروا دیا گیا, کیونکہ اس نے ٹک ٹاک بنانے ہوتے ہیں تو اچھی سی بیرک وہ کہتے ہیں ہونی چاہیے. تو اب یہ ہے کہ یہ بھاگ کے ہی زندگی گزرنی ہے, یعنی کہ پاکستان کا جو قانون ہے, ان کے اوپر پاکستان میں جو ایف آئی آرز ہیں, جو مقدمات ہیں, ان کو اگر وہ آ کے فیس نہیں کرتا, اس میں اپنی بیل نہیں کرواتا, شامل تفتیش نہیں ہوتا, تو باقی زندگی اس نے اسی طرح بھاگ بھوگ کے اور مفروری میں ہی کاٹنی ہے, جو کہ بڑی ایک مشکل زندگی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید اب تک ان کی والدہ بھی جا چکی ہوں گی, نہیں گئیں تو وہ کچھ عرصے میں وہ بھی چلے جائیں گے, اپنے والد کو بلا لے گا, باقی فیملی ممبرز کو باہر بلا کے اس نے شاید فیصلہ کر لیا کہ وہ باقی کی زندگی باہر گزارے.